नाज़रीन کرام آج کا یہ ہمارا پروگرام فلسطین کے حوالے سے تھا اور یقیناً مسجد اقصی خاص طور سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس وقت جب صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے صہیونی طاقتوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی تبھی سے پکار رہی ہے یہ کون ہے مرد مجاہد، کون ہے وہ جو ہمیں ان یہودیوں اور صہیونی طاقتوں سے چھڑا لے۔ کوششیں چلتی رہی، فلسطین اس کے لیے لڑتا رہا، اہل فلسطین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، مگر کیا وہ جیالے مسلمان ہیں؟ کیا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمانی قوت پیدا کی ہے؟ کیا وہ زمین کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں؟ وہ زمین کے کسی حصے کے لیے لڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ حقیقت ان کی جو لڑائی ہے، حقیقت میں ان کا جو اسرائیل سے مقابلہ ہے وہ صرف بیت المقدس کی بازیابی ہے اور بیت المقدس کی فتح ہے۔ آپ سب ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، کم سے کم ان کے درد میں شریک ہوں، کم سے کم یہ فیس بک پلیٹ فارم بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اس پر واچ ہوتی ہے، اس پر دیکھا جاتا ہے کہ کتنے دنیا کے مسلمان اس پلیٹ فارم کو جو یوز کر رہے ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں یا اسرائیل کے ساتھ ہیں یا وہ خاموش ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کم از کم فلسطین کی حمایت میں، غزہ کی حمایت میں اور بیت المقدس کی حمایت میں اور القدس کی فتح یابی کے لیے اپنے ملک کے آئین کے تحت اور جو اسلام آپ سے کہتا ہے، جو بیت المقدس آپ سے مطالبہ کرتا ہے، جو آپ کو پکار رہا ہے، ضرور آپ کم سے کم اپنے فیس بک پر، اپنے واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کیجئے تاکہ یہودی دنیا، صہیونی طاقتیں اور عیسائی دنیا یہ جان لے کہ مسلمان سویا ہوا نہیں ہے، مسلمان اب کرکٹ کی ہی جیت کے لیے دعائیں نہیں کر رہا ہے، بلکہ مسلمان اب کرکٹ اور کھیلوں سے نکل کر کے اپنے مذہبی معاملات میں بھی آ گیا ہے اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے وہ بیدار ہو گیا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ بیدار ہوئیے، آپ خواب غفلت سے ضرور نکلیے اور کم از کم آپ اگر یہ حمایت نہیں کر سکتے کہ ابھی جو حالات ہیں کہ آپ مالی امداد نہیں کر سکتے، آپ ٹھیک ہے دعائیں کر سکتے ہیں، مگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے یہ کہیں نہ کہیں صہیونی، یہودی اور عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو کم سے کم اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی حمایت کا اعلان کیجئے ان مظلوم فلسطین بھائیوں کے لیے۔ غزہ پر یہ جو ہاسپٹل پر اٹیک ہوا ہے اس کے خلاف اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائیے۔ اب رہی بات، انشاءاللہ تعالی میں پھر کبھی کوئی پروگرام کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ بیت المقدس کیسے فتح ہوگا، اور بیت المقدس جب فتح ہوگا تو اس وقت حالات کیا ہوں گے، اس وقت معاملات کیا ہوں گے اور اس وقت سچویشن کیا ہوگی۔ بہرحال ابھی کوئی بات کرنا یہ وقت سے قبل ہے، لیکن آپ کو جو پیغام دینا ہے، آپ کو جو بات بتانی ہے، اور آپ کو بات یہی ہے کہ آپ اپنا احتجاج اگر سڑکوں سے نہیں کر سکتے، آپ اپنا احتجاج اگر کسی چوک پر جمع ہو کر کے نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنا احتجاج تو سوشل میڈیا کے ذریعے ضرور کر سکتے ہیں۔ اور جو نرسنگھار ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو فلسطینی بھائیوں کو کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ تو اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بھی کسی نے آپ کو روکا ہے؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا لگاؤ قبل اول سے، آپ کا لگاؤ فلسطینی بھائیوں سے ہے، یہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ اللہ کے لیے تو یہی کافی ہے کہ آپ دعائیں کریں، دل میں ان کا درد رکھیں، دل میں ان کے لیے اپنے نیک خواہشات اور نیک جذبات رکھیں، مگر دنیا کے سامنے آپ کم سے کم ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہمارا اسٹینڈ فلسطین کے ساتھ ہے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو کم سے کم کہیے۔ ہم اپنے چینل سے یہ آواز مسلسل اٹھا رہے ہیں اور مسلسل ان چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ قبلہ اول کیا ہے، دنیا کو پتہ چلے کہ وہاں پر اصل اختلاف کیا ہے۔